اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سوچ کر تھک گیا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس موقع پر اسامہ بن لادن کے ایشو کو تازہ کر کے شہید کا لقب دینے کی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی، جس کی وجہ سے ایک بار پھر پاکستان مغربی اور ہندوستانی میڈیا میں مجرموں کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک ماضی کا تعلق ہے تو ماضی کی حقیقت یہ ہے کہ سوویت یونین کے خلاف امریکہ، پاکستان اور عرب ممالک نے مل کر افغان مجاہدین کی مدد کی، اور اسامہ بن لادن جیسے لوگ بھی اس وقت امریکی سرپرستی میں ان کی مدد کے لیے آئے۔ اس عمل میں چین اور ایران بھی مجاہدین کے ساتھ تھے، اسرائیل تک سے بھرپور مدد کی گئی۔ اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھی یہاں طالبان نہیں بلکہ مجاہدین کی مدد کے لیے آئے تھے۔ ان کی زیادہ قربت گلبدین حکمتیار، برہان الدین ربانی اور استاد سیاب جیسے لوگوں کے ساتھ رہی، کیونکہ ان کے ساتھ ان لوگوں کی مسلکی مماثلت بھی تھی۔ حکمتیار اور ربانی اخوانی، جبکہ استاد سیاب سلفی تھے، البتہ طالبان دیوبندی تھے۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن جیسے عرب مجاہدین کے بارے میں یو ٹرن لیا، اور جواب میں اسامہ بن لادن نے بھی یو ٹرن لے کر امریکہ اور سعودی حکومت کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا۔ اسامہ بن لادن کو سوڈان سے افغانستان گلبدین حکمتیار نے بلایا تھا، اور افغانستان کی شہریت انہیں طالبان کے ہدف نمبر 1 برہان الدین ربانی نے بطور صدر عنایت کی تھی۔ طالبان کے جلال آباد پر قبضے کے بعد اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھی طالبان سے مل گئے، اور وہاں سے ایک نئی دوستی استوار ہو گئی۔ 9/11 کے بعد چین اور روس کی حمایت سے سلامتی کونسل سے منظور ہونے والی قرارداد کے مطابق افغانستان میں کارروائی کا آغاز ہوا، تو جنرل پرویز مشرف نے طالبان اور القاعدہ کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی مذہبی جماعتوں اور مسلم لیگ نون نے اس فیصلے کی مخالفت کی، لیکن عمران خان صاحب پرویز مشرف کی حمایت کرتے رہے۔ یہ فیصلہ پرویز مشرف نے اکتوبر 2001 میں کیا، اور خان صاحب 2002 کے الیکشن تک پرویز مشرف کے بھرپور حامی تھے، حتیٰ کہ جعلی ریفرینڈم کے دوران ان کی حمایت میں ان کے لیے جلسے بھی کیے۔ تاہم 2002 کے انتخابات میں جب پرویز مشرف نے اقتدار ان کی وجہ مسلم لیگ قاف کو دینے کا فیصلہ کیا، تو خان صاحب بھی مخالف کیمپ میں چلے گئے۔ تاریخی طور پر یہ بات بھی غلط ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے دن سے فوج کو قبائلی علاقوں میں بھیجنے کے فیصلے کی مخالفت کی، کیونکہ فوج نومبر 2001 میں قبائلی علاقوں میں گئی تھی، جبکہ مخالفت میں ان کا پہلا بیان 2004 میں ریکارڈ پر آیا۔ 9/11 کے بعد القاعدہ کی قیادت کے کچھ لوگ ایران منتقل ہوئے اور باقی پاکستان آئے۔ میرے درجنوں کالم ریکارڈ پہ ہیں کہ پاکستان میں تحریک طالبان کو اصلاً القاعدہ نے منظم کیا، اور اپنی کارروائیوں کے علاوہ اسے پاکستان میں اپنے پراکسی کے طور پر بھی استعمال کیا۔ پرویز مشرف پر ہماری بھی یہ تنقید رہی کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ صحیح بارگیننگ نہیں کی، اور پاکستان کے اندر بھی غلط ہینڈلنگ کی، لیکن بہرحال تاریخی حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 20-15 سالوں کے دوران اصل جنگ القاعدہ اور پاکستانی فوج کے مابین رہی۔ افغان طالبان سے متعلق مختلف پالیسی کی وجہ سے پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام لگتا رہا۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کو بھی ایک دوسرے سے یکسر مختلف نہیں سمجھ رہے تھے، کیونکہ نظریہ اور طریقہ کار دونوں کا ایک تھا، لیکن افغان طالبان کی ترجیح افغانستان میں کارروائیاں، جبکہ پاکستانی طالبان کی ترجیح پاکستان میں کارروائیاں رہیں۔ تاہم اس میں بھی کبھی ابہام نہیں رہا کہ TTP دراصل القاعدہ کی فرنچائز تھی۔ اب درست یا غلط، لیکن TTP اور اسامہ بن لادن کی القاعدہ کے ساتھ اس جنگ میں پاکستان کے 70,000 لوگ لقمہ اجل بنے۔ گزشتہ 10-15 سال سے پاکستان کا اقوام متحدہ، امریکہ اور دنیا کے سامنے کیس یہی رہا کہ اس جنگ میں چونکہ سب سے زیادہ قربانی پاکستان نے دی ہے، اس لیے اس کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے، جبکہ جواب میں امریکہ پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام لگا کر یہ کہتا رہا کہ درپردہ تو آپ لوگوں کی ہمدردیاں افغان طالبان کے ساتھ ہیں، لیکن کبھی امریکہ نے بھی
یہ الزام کھل کر نہیں لگایا کہ القاعدہ کے ساتھ بھی پاکستان کو کوئی ہمدردی ہے، کیونکہ پرویز مشرف کی حکومت ہو یا آصف علی زرداری کی، درجنوں کی تعداد میں القاعدہ کے رہنما پاکستانی فورسز نے گرفتار کیے۔ آپ گزشتہ سالوں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہر پاکستانی حکمران کے خطاب کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کا بنیادی نقطہ یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان نے دنیا کی امن کی خاطر یہ جنگ لڑ کر قربانی دی، لیکن اسے صلہ نہیں مل رہا۔ تاریخی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر مشکل وقت میں چین پاکستان کی مدد اس ایک فقرے کے ساتھ کرتا رہا کہ وار آن ٹیرر میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے۔ امریکہ ہر لحاظ سے ہندوستان کے قریب ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر پاکستان کی حکومت اس سے کشمیر کے معاملے میں مدد کا تقاضا کرتی رہی کہ پاکستان نے وار آن ٹیرر میں القاعدہ کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں۔ اور خود عمران خان صاحب بھی جب پہلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تو ان کی ثالثی کی پیشکش، جس کو نام نہاد پیشکش بھی کہا جا سکتا ہے، کو تاریخی کامیابی سے تعبیر کیا، اور جب واپس آئے تو ان کا ایسا استقبال کیا گیا کہ جیسے کشمیر پتہ کر کے واپس لوٹے ہیں۔ طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بعد امریکہ کی طرف سے ڈبل گیم کے الزامات میں کمی آئی تھی، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے دورہ کابل کے بعد افغان حکومت کے الزامات کا سلسلہ تھم گیا تھا۔ لیکن اب ہمارے وزیر اعظم نے نہ صرف یہ کہ اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا، بلکہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر ملک کے وزیر اعظم کے طور پر یہ بھی تاثر دیا کہ وہ تو اس جنگ کے شروع دن سے مخالف تھے۔ اب دنیا کہے گی کہ جس ملک کے وزیر اعظم اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتے ہوں اور اس جنگ کے خلاف ہوں، تو کیوں کر اس ملک نے اس جنگ میں صحیح ساتھ دیا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب نے ایسا مواد فراہم کیا کہ آج پورے امریکہ، مغربی اور انڈین میڈیا اسامہ بن لادن کو شہید کہنے کے وزیر اعظم کے بیان سے غلغلہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً ایبٹ آباد کے واقعے سے پاکستان کی بڑی سبکی ہوئی اور وزیر اعظم صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس وقت کو جو لوگ مختار تھے ان پر وزیر اعظم صاحب نے کوئی تنقید نہیں کی۔ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے سربراہ ان کے محبوب موجودہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال تھے۔ ان کی اس تحقیقاتی کمیشن کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ پاکستان کے لیے سبکی کا انتظام کرنے کی بجائے اگر پرائم منسٹر صاحب یہ اعلان کرتے کہ کل میں ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو قوم کے سامنے لا رہا ہوں تو اچھا ہوتا۔ وزیر اعظم کے بقول ان کو اس واقعے سے شدید تکلیف ہوئی، اور یقیناً ہر پاکستانی کو ہوئی تھی، تو پھر وزیر اعظم صاحب ہمت کر کے ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ تو سامنے لے آئیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کون ذمہ دار تھے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ موجودہ چیئرمین نیب نے کتنی جرت اور ہمت کا مظاہرہ کر کے اس رپورٹ میں کتنے حقائق کا ذکر کیا ہے۔ ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو حکومت پاکستان کے ترجمان اور وفاقی وزیر اطلاعات جناب شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میرے اس کمنٹری کو سنتے وقت ان کا موڈ ایک ایک فقرے پہ خراب ہو رہا تھا، تو ان کی رائے جانیں گے کہ اس ایشو پہ اور اس وقت ملک کے دیگر جو ایشوز ہیں اس حوالے سے حکومت کا اور جناب شبلی فراز صاحب کا کیا موقف ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر جناب شبلی فراز صاحب۔ بہت شکریہ شبلی فراز صاحب وقت دینے کے لیے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میرے تبصرے کے دوران آپ کا موڈ بڑا خراب تھا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ اس واقعے سے یا پرائم منسٹر صاحب کے اس بیان سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو صافی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ابھی تجزیہ کیا، جو آپ نے پورا ایک ہسٹری بیان کی، مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کا پسندیدہ موضوع ہے
افغانستان اور جو پاکستان کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن میں قطعی طور پہ آپ کے تجزیے سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اس میں آپ نے وزیر اعظم صاحب کا ذکر کیا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن ان کی جتنی بھی پوزیشنز تھیں وہ ثابت ہوئیں کہ وہ درست تھیں، اور ان کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا اس ایشو کے بارے میں۔ وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے، بہتری کے لیے سوچا ہے، اور جو بھی انہوں نے پوزیشنز لی ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن میں ہوں، چاہے وہ اور کسی عالمی فورم پہ ہوں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ایک بہت بہتر اور ایک مؤثر روشنی میں دکھایا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایک بات آپ نے کی کہ پرانے مردے نہیں اکھیڑنے چاہیے، تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے تو پرانے مردے اکھیڑ کیا کہ آپ نے تو ان کی آٹوپسی بھی کر دی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں، اگر ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ جو بقول آپ کے پرانے مردے ہیں ان کو کھیڑیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اچھا شبلی صاحب، نہیں، میں قطعاً اس گناہ کا ارتکاب نہ کرتا، نہ یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک، ان چیزوں کا وقت ہے، جی، لیکن اب بھی دنیا ایک بنیادی سوال خصوصاً جو پاکستان کے اندر بھی پوچھا جا رہا ہے، اتنا تو ہمیں بتا دے حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھی یا کہ یہ ان کی شعوری رائے ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسے موضوعات ہوتے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو اس میں مذہبی عنصر بھی ہوتا ہے، اس میں آئیڈیالوجی کا بھی عنصر ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بات پہ نہ تو میں کوئی ایسی دین پہ دسترس رکھتا ہوں جس کا کہ میں اس کا آپ کو ایک فلسافیکل جواب دوں۔ تو میرا خیال ہے یہ ان چیزوں کو انہوں نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کی، تو اگر آپ اسی ایک چیز کا ذکر کریں تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دوں گا، اور جہاں تک کہ پاکستان کی پوزیشن کا تعلق ہے، ہماری پوزیشن بڑی ویل سٹیٹڈ ہے، اور ہمارا فورن آفس اس ایشوز کو ڈیل کرے گا۔ اچھا، ایک تاثر یہ ہے کہ یہ جو کبھی مردہ گھڑے آپ لوگ اکھاڑ لیتے ہیں، کبھی نان ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں، کبھی اپوزیشن کو خواہ جبراً اشتعال دلا دیتے ہیں، کبھی ایک کے ذریعے کبھی دوسرے کے ذریعے، تو لوگ ایک تجزیہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت کی گاڑی چل نہیں رہی، آپ لوگوں سے حکومت ہو نہیں پا رہی، آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اس کا ایک پس منظر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ نہیں چل رہی، بالکل چل رہی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کورونا کو ہم جس بہتر طریقے سے ہم ہینڈل کر رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ چاہے وہ وزیر اعظم کی تقریر ہو، چاہے وہ آپ کا سوال ہو، ہر بات کا ایک تناظر ہوتا ہے، اور اگر اس تناظر میں اگر آپ بات نہ کریں تو پھر اس میں بڑی سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اپوزیشن کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں، جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، ہم انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں، ہم جس طرح سے اس ملک کو چلایا گیا ماضی میں، ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو اس کا خراج تحسین تو پیش نہیں کر سکتے۔ جو بھی آج ملک کے مسائل ہیں، جو بھی آج جس بھنور میں یہ ملک پھنسا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار کوئی ہے نا۔ فرشتوں نے تو آ کے نہیں کیا، یہ وہی لوگ ہیں، وہی جنہوں نے حکومتوں میں رہے، جو 20 30 سال حکومتیں کرتے رہے، اور اگر وہ آج کھڑے ہو کے ہمیں اس چیز کا طعنہ دیں جن کی حکومت 20 مہینے ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا نہ حق بنتا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں نے اس ملک کو اس تباہی کے دہانے پہنچایا ہے، وہی ہم آج گلہ کر رہے ہیں، وہی وہ اشارے کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ ان کو دیکھیں نا سلیم، کسی معاشرے میں بھی جزا و سزا کا نظام نہیں ہو تو معاشرہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے عرصے سے یہاں پہ کون بڑا آدمی ہے سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، جس کو سزا ملی ہو، اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سزا اس بات پہ نہیں ملی تھی کہ اس نے چوری کی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نظام کو وہ طبقہ جو کہ ایک مفاداتی طبقہ تھا، وہ طبقہ جو کہ کاروبار کو اپنی اولین ترجیح سمجھتا تھا،
وہ طبقہ جو کہ اس ملک میں سیاست کو مفادات کے ساتھ جنہوں نے جوڑ دیا تھا، انہوں نے اس اداروں کو مفلوج کیا، انہوں نے اس انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا، کیونکہ ان کی جو کاروباری مفادات تھے۔ صاحب کون ہے جس کو آپ لوگوں نے جیل میں نہیں ڈالا؟ زرداری کو ڈالا، نواز شریف کو ڈالا، شہباز کو ڈالا، میر شکیل کو ڈالا، ٹھیک ہے، صحافت کو مہار ڈالی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بہتری تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، خرابی نہیں سلیم، دیکھیں نا، دیکھیں ہماری گورنمنٹ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم تھے اینٹی اسٹیٹس کو، جو کہ ہم آج بھی ہیں۔ اب جب اسٹیٹس کو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ تاریخ کے طالب علم رہے ہیں، کہ جب ایک ایسا سسٹم جو کہ ویل اسٹیبلشڈ ہو، ویل انٹرینچڈ ہو، جس کی جڑیں کافی پھیل گئی ہوں، اس سسٹم کو جب بھی آپ چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بہت بڑا ریئیکشن آتا ہے۔ یہ سارے جو مفاداتی ٹولے ہوتے ہیں، یہ آپس میں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کافی جانتے ہیں کہ یہ جو مفاداتی ٹولے ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، یہ اس سسٹم کو جیم کر دیتے ہیں، یہ وہ چلنے نہیں دیتے، بیکاز جب وہ سسٹم، جب ادارے بن جائیں گے، جب انصاف فراہم ہوگا، جب چیزیں چلیں گی، تو میرٹ کا نظام ہوگا، تو اس میں پھر ان کا کوئی چانس نہیں بنتا۔ اس وجہ سے یہ جو آپ کو جو بظاہر پورٹرے کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے کہ جی حکومت چل نہیں رہی ہے، حکومت اگر چل نہیں رہی ہوتی، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ جتنے بھی وہ مافیاز ہیں، جی، شوگر مافیا، جی، ٹوبیکو مافیا، ٹھیک، باقی مافیاز، وہ سب آپ کے پرائم منسٹر کے دائیں بائیں نہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ فیصلے وہ کروا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک تاثر ہے جو کہ اس کے بارے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اب شوگر کا آپ نے نام لیا، ایک شوگر ہو گیا، گھی ہو گیا، آٹا ہو گیا، یہ ایک چائے ہو گئی، یہ ایک ایسے بنیادی وہ آئٹمز ہیں جو کہ پاکستان کا غریب سے غریب شخص زیادہ استعمال کرتا ہے، بلکہ پورے پاکستانی استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں جب آپ کی سپلائی میں کوئی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، کوئی غلط قیمتوں کی وجہ سے، یا کسی اور سیاسی وجہ سے بھی، میں یہ بھی کہوں گا سیاسی میں، بیکاز دیکھیں سیاست، کاروبار اور سیاست کو اس طرح سے قریب ایک گٹھ مٹ ہو گیا ہے کہ جب آپ اس کو کاروبار کو کرتے ہیں، اب دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال، میرا خیال ہے کہ آپ اسے ایگری کریں گے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے سوال و جواب میں، اگر سلیم صافی کو یا شبلی فراز کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پکڑ لیتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ جی 2014 میں آپ نے یہ ایک انٹری کی تھی، اس کا آپ جواب دیں۔ اب شبلی کہے چونکہ میں پولیٹیشین ہوں، اس لیے میرے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہاں کوئی جواب نہیں دیتا۔ آپ کو عمران خان نے جواب نہیں دیا، عدالت کو جواب نہیں دیا جب کہا کہ جی ایک بندہ جس کا کاروبار ہی نہیں ہے، عمران خان کاروبار کبھی نہیں کیا، وہ تو ایک پلیئر تھا، انٹرنیشنل پلیئر تھا، ٹھیک ہے، وہ پیسے لاتا ہے باہر سے، ملک سے یہاں پہ لاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، گھر لیتا ہے، اس کی آپ نے پچھلے 40 سال کی پوری انکم پوچھی۔ عمران خان نے تو یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں اپوزیشن میں، اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن اس نے جواب دیا تو ختم ہو گیا۔ لیکن ان کے گرد کون سا ایسا ہے آپ جیسے سوائے چند لوگوں کے کہ جن کا کاروبار نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں کاروبار تھا ہمارا، ہم نے چھوڑ دیا، کاروبار تھا ہم نے چھوڑ دیا، 2015 جو ہی سینیٹر بنے ہم نے چھوڑ دیا۔ جس کا پیٹرولیم میں انٹرسٹ ہے اس کو پیٹرولیم کے انٹرسٹ، دیکھیں جس کا اوورسیز میں انٹرسٹ ہے اس کو اوورسیز کا۔ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، اس بات کو تو ختم کر لیتے ہیں اور اس سے آپ اتفاق کریں گے کہ جب عمران خان کو یہ کہا گیا تو اس نے اپنی منی ٹریل دی، ثابت فیصلہ ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اچھا، اب جب یہی سوال دوسری حکومتوں سے کیا جاتا ہے جو کہ لیڈر رہے ہیں، جس طرح کہ آپ کے نواز شریف تھے جنہوں نے کہ پارلیمنٹ کی فلور پہ، میں تو یہ کہتا کہ کاش آپ اس بات کو بھی کہتے کہ پارلیمنٹ فلور پہ جس نے کہا کہ جی یہ ہے وہ ذرائع۔ اب جب آپ ہر چیز، سیاست، جرنلزم، کوئی کسی جو اس کا ریسپیکٹو فیلڈ ہے اس کے پیچھے اگر وہ چھپے گا تو پھر بتائیں کہ انصاف پھر کس پہ ہوگا؟ انصاف آپ جیسے یا میرے جیسے یا کوئی اور اس طرح کے جو غریب لوگ ہیں، جیلوں میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے سائیکل چرائی ہے یا کوئی کدھر ڈاکہ مارا ہے یا کدھر قتل کیا۔ آپ لوگوں نے دیکھے نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا، مریم کو ہم نے ڈال نہیں دیا، ڈالا بھائی، زرداری کو ڈال دیا۔ یہ مقدمے ہمارے نہیں تھے بھائی، یہ کلیئرفائی کر دینا، ہمارے دور میں ہوا۔ لیکن چیئرمین نیب تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، میں دیکھیں نا یہ کیوں نہیں ہوا، یہ مقدمے تو بہت پرانے تھے، یہ مقدمے نواز شریف پہ زرداری پہ جو جرم وہ تھے وہ نواز شریف نے ڈالے۔ فرق کیا تھا؟ چونکہ ان کی رسپیکٹو حکومتیں تھیں، وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے اور راستہ دینے کے لیے کرتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب ہماری حکومت آئی ہم نے اداروں کو آزاد کر دیا، ہم نے کہا نیب جو بھی کام کرتا ہے وہ کرے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی نیب کا ہمارے ساتھ اکٹھا ہے۔ نیب کو تو آپ لوگوں نے پنجے میں بند نہیں کیا۔ کیسے بند کیا ہم نے؟ آپ بتائیں کیسے بتائیں کہ ہم نے کیسے بند کیا؟ کل جو رانا ثناء اللہ نے بات کی کہ وہ دیکھیں رانا ثناء اللہ تو یہ تو سارے جو سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں
इनका तो जो ये सारी जो बौखलाहट है, जो सारी ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जी हुकूमत नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये बुनियादी तौर पे उनको अपने आप को बचाने के लिए, वो तो चाहते हैं नऊजुबिल्लाह इस मुल्क की इकोनॉमी बैठ जाए। नहीं, लेकिन उस सवाल का जवाब तो कि उस वीडियो स्कैंडल का क्या हुआ और वो लोग किधर हैं। हाँ, आम उसने तो ये इल्ज़ाम लगाया कि बाकी वीडियोस अपने पास रख के हुकूमत उसके ज़रिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। देखें ये तो कहने को वो यही कहेंगे ना, उनसे हम ये तो करेंगे कि वो कहेंगे कि जी इमरान खान इस सदी का बेहतरीन लीडर है। अगर आज हम सारे केसेस ख़त्म करें, मैं आपको यकीन देता हूँ वो ये भी कहेंगे कि इमरान खान इस सदी का बेहतरीन लीडर है। देखें ये तो मफादात हैं जो कि सियासत से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिसका कारोबार नहीं था, बशमूल आपके जिनको आपने कल बुलाया था, शायद खाकान अब्बासी थे, उनका कारोबार था और बड़ा फैला। जिसकी वो में इंचार्ज थे वो बैठ गई, इनका कारोबार जो है ऊपर चलता गया। नवाज शरीफ की शुगर मिल थी, शहबाज शरीफ की शुगर मिल थी, इन खानदानों की शुगर मिल थी। अच्छा, शायद खाकान अब्बासी ने कल एक तजवीज़ दी कि भाई क्यों ना, अगर मुल्क नहीं चल रहा, गरीब रुल रहा है, तो सब स्टेक होल्डर्स बैठ के एक ऐसे निज़ाम पे इत्तेफाक करें कि जिसमें अकाउंटेबिलिटी का भी एक बैलेंस सिस्टम हो। बाकी तो हुकूमत उस ग्रैंड डायलॉग को इनिशिएट क्यों नहीं करती? ये देखें, हम तो वही बात है, लेकिन ये एक इसी चीज़ की मुतरादिफ होगा अगर उन्होंने ये कहा है कि देखिए ये सुनने में ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो शख्स जिसने किसी को कत्ल किया हो और कल उसके बच्चों के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहा हो, मैं उस बंदे की बात सुनूंगा? कभी भी नहीं सुनूंगा। इसलिए कि ये सारे जो है ना, सबसे पहले ये इतनी मेहरबानी ना करें। इस मुल्क पे अगर एक मेहरबानी करनी है इन्होंने, वो ये करनी है कि जो सवालात इनसे पूछे गए हैं, जो कि आप और मुझसे पूछे जाते हैं, मैं गुजर रहा हूँ उससे, आजकल भी मैं गुजर रहा हूँ कि मुझे मेरी वाइफ के अकाउंट के बारे में वो पूछ रहे हैं कि जी ये आपकी एक 10 लाख रुपए की एक एंट्री थी, इसका आप जस्टिफाई करें। मैं जस्टिफाई करूँगा, मैं अब शुरू हो जाऊँ कि जी मैं मिनिस्टर हूँ, मैं हुकूमत हूँ, ये नून वाले कर रहे हैं। नो, मैंने प्रूव करने आप जैसे लोगों ने कर दिए, लेकिन आपकी हुकूमत को चला रहे हैं स्पेशल असिस्टेंट्स। उसमें देखे सबसे आखिरी, पता नहीं आज भी उसने एसेट डिक्लेयर कर लिया है जो दूसरों से टैक्स ले रहा है या नहीं, हफीज़ शेख ने, या नहीं। डुअल सिटीजनशिप उन लोगों के को कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा है, मशकूक किस्म के लोग हैं। तो ये कौन सा इंसाफ है कि शिबली फराज तो अपनी हर एक चीज़ का हिसाब दे, अपनी अहलिया का भी दे, और जो लोग इस वक्त आपकी हुकूमत में मुख्तार बने हुए हैं उनसे कोई ना पूछे? नहीं, देखिए इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसाफ सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। और ना ये देखें, इंसाफ एक ऐसा बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक ऐसा मौजूद आया है जिस पे कि काम नहीं हुआ, संजीदगी से काम नहीं हुआ, इंसाफ मुयसर नहीं है। आपने देखा कि हमने ऐसे ऐसे केसेस जो कि ओपन एंड शट केसेस थे, जिसमें कि मतलब बैंक ट्रांजैक्शंस, टीटीज़, बैंकिंग, उससे हमने सब चीज़ें शामिल सबमिट की, लेकिन नहीं हो सका बिकॉज कानून इस तरह से बनाए गए हैं। देखिए ये लोग जो होते हैं बड़े कठोर लोग होते हैं, लेकिन जो कारोबारी लोग होते हैं। शिबली साहब, ऊपर से शुरू होता है जी। 15 तारीख की डेडलाइन दी गई थी स्पेशल असिस्टेंट्स और मुशीरों को। देखिए मैं बताता हूँ, क्या सब ने एसेट्स डिक्लेयर कर लिए हैं और डुअल सिटीजनशिप डिक्लेयर कर लिया? लास्ट इन्फॉर्मेशन थी सिर्फ 2 लोग रह गए थे। कौन कौन? वो उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये मंगल को जो कैबिनेट कमेटी होगी उसमें ये सब ने, जब तक वो नहीं करेंगे, वो उनको हर सूरत में वो करना है। 2 रह गए, जितने भी हैं उनमें से सब ने कर दिया। डेडलाइन तो 15 तारीख। ये हम ही नहीं किया ना, ये हम ही नहीं किया कि एक हमारे किसी पार्लियामेंटेरियन ने ये शिकवा जाहिर किया, तो प्राइम मिनिस्टर बजाय इसके कि उसको कोने में डाल दें, उसको उसकी सरजनिश करें, वो उन्होंने कहा कि ये बात ठीक कर रहा है। उन्होंने रिक्वेस्ट की और कैबिनेट में की कि जी आप सब ने, जितने भी आपके जो लोग हैं, आपने अपने जमा कराने हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर था। शिबली साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर की और आप लोगों की ये खूबियाँ अपनी जगह पे, लेकिन आप नहीं समझते कि उन करप्ट लोगों की हुकूमतों में गरीब इतना नहीं रुला जितना अब रुल भी गया और चस भी नहीं आई। नहीं, लेकिन किस तरह से, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आप देखें कि आप ये एक तरफ आपने कहा कि ये गुरबत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर हमें 20 महीनों में आप जितनी चीज़ों का आपने जिक्र किया, अगर हम ये इस काबिल हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो फिर तो हमें, मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। नहीं, इस लिहाज से नहीं हो सकता। देखें ये इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है, आप जितने अगर सीरियस इकोनॉमिस्ट को बुलाएं, को एक साल में देखें 0.6% से या 5.6% से लेके
वन या माइनस पे लाना, इस पे तो आप लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। आपने देखा है कि इंटरनेशनल हालत क्या थी, इस रिसेशन में दुनिया है। इकोनॉमी कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, ना यूं चलती है ना यूं चलती है। इकोनॉमी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, उस पर अगर आप कहते हैं उसके लिए एक अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमी इस मुल्क की हमेशा कर्ज़ों पे डिपेंडेंट रही। यहाँ लोग टैक्स नहीं देते, हमारी आमदन और हमारे अखराजात में उसके लिए कर्ज़े लेने पड़े। कुछ कर्ज़े जो हमें लेने पड़े वो इस वजह से लेने पड़े कि हमने पुराने कर्ज़ों का 3 खरब रुपए का तो हमने सिर्फ सूद दिया, 5 खरब रुपए हमने सूद और वो अपनी रिटर्न किए जो कर्ज़े थे। फ़र्क क्या था जी? कर्ज़े पहले जो लेते कि आप कहेंगे ना कि जी आपने भी तो कर्ज़े लिए हैं, आपने इतने खरब ले लिए हैं। मैं ये कहता हूँ कि असल चीज़ क्या थी? कर्ज़े आप लेते थे कि जी हमने सड़कें बनाई, हमने रोड्स बनाई, हमने पुल बनाए। यही था कि जी 100 रुपए का पुल बनता है तो आपने 150 रुपए में बनाया, वो 50 और कर्जा 150 का चढ़ा जबकि चीज़ 100 रुपए की थी। ये वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये कर्जे लिए गए। उनकी जो अमल कर्जा आप जब लेते हैं कारोबार के लिए भी, वो उसमें ये होता है कि आप न सिर्फ कर्जे के असल को वापस करेंगे, सूद को वापस करेंगे और आपको भी मुनाफा होगा। यहाँ तो मुनाफा छोड़े, हमें तो घट रहे हैं। तो ये गुर्बत जो थोड़ा बहुत मुनाफा मिलता है वो ब्रेक के दौरान मिलता है। ओके, तो एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो शिबली फराज साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर खुश आमदेद आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात जनाब शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब, एक आपकी हुकूमत मैंने एक अजीब चीज़ देखी है कि जिसका जो काम है वो उसे करने नहीं दिया जा रहा और जिसका जो काम नहीं है वो उसे सौंपा जाता है। मोईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट थे, उनको आप लोगों ने जहाज़ों के काम पे लगा दिया है। या ओवरसीज़ मिनिस्टर का काम था या फिर एविएशन के मिनिस्टर का काम था या फिर एक के काम पे दर्जनों लोग लगे रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कितने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं या कितने मीडिया मैनेजर हैं? देखें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो एक ही है और वो आपके सामने बैठा हुआ है। हाँ। लेकिन देखें, जहाँ तक मोईद यूसुफ या और इस तरह के लोगों का ताल्लुक़ है, आपको पता है कि जी जिस वबा से हम एकदम हम पे आ गई और इंटरनेशनली देखें, आप ये ना देखें, अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि मैं उस किसी एक बंदा जो कि 5 रुपए की ज़कात देता है और एक वो है जो कि 5 लाख की देता है, वो अल्लाह ताला उसको जो उसकी जो हैसियत है उसके मुताबिक जो है ना उसको जज करेगा। ये नहीं कि 5 लाख रुपए वाले को वो ज़्यादा वो करेगा, बख्शेगा क्योंकि उसने 5 लाख दिए हैं। नहीं, बात यह है कि जहाँ तक हमारे मुल्क की जो हालात हैं, हमारे जो सेहत का निज़ाम, हमारी जो मुआशी सूरत हाल, हमारी जो इवन सोशल स्ट्रक्चर, मुल्क जो है, तो मैं फिर कहूँगा 18वीं तरमीम के बजाय इसके कि एक इत्तेफाक हो, हम जो है तो हिस्सों में बट गए हैं। ठीक है, हम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें कि हेल्थ है, फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए हर मुल्क में कंकरेंट लिस्ट होती हैं, लंबी लिस्ट होती हैं। नहीं, हर मुल्क में और हमारे मुल्क में भी जी हर हुकूमत में एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करता था। हकीकत तो ये है कि सबसे बड़े इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फिर शहबाज गिल साहब क्या हैं, फिर हमारे जनरल आसिम बाजवा साहब की क्या ज़िम्मेदारी है, ये फिर जो तर्जुमानों की कमेटी है ये लोग क्या कर रहे हैं। तो कोई इसमें आप लोगों ने ज़िम्मेदारियों की तकसीम की है कि किसकी क्या ज़िम्मेदारी है? देखें, जहाँ तक कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ताल्लुक़ है, देखें जिस तरह होता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो शिबली फराज है, जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2 हैं। उनका देखें हर एक अपना एक रोल है। वो पहले भी रहा है कि जी मिनिस्टर होता था, कायरा साहब होते थे, उनके साथ सुमसान बुखारी होते थे, इसी तरह और शायद और हुकूमतों में भी ऐसा हो। तो मकसद ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है कितना बड़ा फील्ड है, कितना फैल गया है, इसमें आप सोशल मीडिया भी आ गया है, प्रिंट मीडिया आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है। तो ज़ाहिर है कि ये एक शख्स बग़ैर सपोर्ट के वो नहीं कर सकता। और जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का लेकिन कायरा के से ज़्यादा शमशान बुखारी टीवी पे आते थे। नहीं, देखिए आना तो चाहिए, लेकिन हर एक की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, वो ज़रूरी नहीं है। मैं तो पिछले 10 साल से आ रहा हूँ, शायद इस वजह से ये आप लोगों की मेहरबानी है, मुझे बुला लेते हैं। लेकिन ये है कि जो है जो चेन ऑफ कमांड है वो तो क्लियर है कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, बाकी उसको असेस करते हैं, कोई सोशल मीडिया को देख रहा है, कोई
پولیٹیکل ایشوز کو دیکھ رہا ہے، میں اوور آل چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جس طرح منسٹری ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی منسٹری ہے۔ یہ ایک پہلے انفارمیشن منسٹر ہوا کرتے تھے فواد چودھری صاحب، جی کو تپڑ مارتے تھے، یہ جو آخری تپڑ انہوں نے مارا ہے یہ انہوں نے خود حکومت اور پرائم منسٹر کو تپڑ نہیں مارا۔ دیکھیں جہاں تک فواد چودھری کا تعلق ہے، دیکھیں آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں ہوتی ہیں، اسپیشلی اف یو آر سٹنگ ان دا کیبنٹ، آپ ایک کیبنٹ کے منسٹر ہوتے ہیں تو آپ کو جو بھی آپ کو آپ کے گلے شکوے ہیں، اور خاص طور پہ جب اپرچونٹیز دی جائیں، جب آپ کو ایک پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، ابھی بھی ہوئی ہے، 2 دن پہلے بھی ہوئی ہے، اس میں آپ کو پورا اظہار کیا جاتا ہے، چانس دیا جاتا ہے، جس طرح میں نے کہا کیبنٹ میں آپ کو پورا چانس دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں، لیکن گھر کی باتیں باہر لے جانا میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں لگتا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور آپ پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے پاس اسپیشلی ان کے پاس پورے اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کا خیال نہیں کہ طریقہ ان کا غلط، فورم غلط لیکن باتیں ٹھیک ہے؟ نہیں، دیکھیں جب فورم غلط ہے تو پھر باتیں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ دیکھیں گھر کی باتیں جو ہے نا، چاہے وہ ٹھیک بھی ہوں یا غلط بھی ہوں، وہ گھر ہی میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی پھر ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں جب بات یہی ہو گئی کہ ایک وہی والی بات ہے کہ ایک حرام کا پیسہ ہے، اس کو آپ نے صحیح جگہ خرچ شوق کر دیا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہو جائے۔ ان کے خلاف کسی تعدیبی کارروائی کا امکان ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے پارٹی میں۔ ظاہر ہے خان صاحب نے اپنی اس کا اظہار ضرور کیا ہے اپنے کیبنٹ کمیٹی میں، اور اس میں اس کو یہ کیا کہ جس کا بھی جو بھی گلہ ہے، جو شکوہ ہے، جو آبزرویشن ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہی ہو کیونکہ میں کر رہا ہوں۔ اس لیے انہوں نے پرائم منسٹر نے یہی کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کو پلیٹ فارم ہم نے دیے ہوئے ہیں، اس پلیٹ فارمز پہ آپ بات کریں، کھل کے بات کریں، ڈائریکٹلی بات کریں، بجائے اس کے کہ ہم باہر کی دنیا کے ساتھ، ہر گھر کی، ہر پارٹی کی اپنی ایک انٹرنل وہ ہوتی ہے، کہتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ تپے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، آپ لوگ بجٹ پاس کر سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہمیشہ آپ کو کوئی 100%، اسپیشلی اس پارٹی میں جہاں پہ کہ ڈکٹیٹرشپ نہ ہو، کوئی 100% جو ہے تو خوش نہیں ہو سکتا، اسپیشلی ایک ایسے حالات میں کہ لوگ بھول جا رہے ہیں۔ مجھے ایک چیز آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ میں کہنا چاہوں گا، چاہے وہ جتنے ہمارے پاکستانی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہم سب تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے اپنے بجٹ کاٹ دیے، آسٹیرٹی ہو گئی، تنخواہیں نہیں بڑھائی ہیں، اس وجہ سے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نوٹ چھاپ لیں، سب سے آسان طریقہ جو کہ ماضی کی حکومتیں میں ہوا، لیکن اس سے انفلیشن ایسی بڑھے گی کہ پیسے ہوں گے لیکن چیزیں نہیں ہوں گی۔ کرونا کا ایک بہت سیریس ایشو ہے، وبا ہے، جس میں کہ آپ اور میں، اب ہم دونوں نے ماسک پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ایک ایسی ہو گئی ہے جس میں کہ لائف وہ نارمل ہے نہیں۔ کل شاہد خاقان عباسی صاحب کل ہی اس سے صحت یاب ہو کے نکلے تھے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ ایک لاک ڈاؤن حکومت کر لے۔ دیکھیں لاک ڈاؤن عباسی صاحب افورڈ کر سکتے ہیں، شاید آپ اور میں بھی کسی حد تک افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا حکومت کی، پرائم منسٹر عمران خان کا جو آڈینس ہے، جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، وہ آپ اور میں صرف نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جن کا کہ اگر ایک دن میں ایک مثال دیتا ہوں، مری ہے نتھے گلی ہے، آپ بھی اس علاقے سے واقف ہیں، ہماری ان کا جو پورا جو وہاں کی جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کا ٹورزم پہ انحصار ہے، 4 مہینے کماتے ہیں اور سارا سال کھاتے ہیں۔ اب جب آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے مثلاً، اور آپ تو کیا ہوگا ان کو کون روٹی آپ اور میں پہنچائیں گے؟ نہیں، ان کا دیکھیں کاروبار آج کل جو ہے، آج کل کے حالات میں بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسا طریقہ، ایسا ڈسپلن اختیار کریں جس طرح اب آپ اور میں یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں۔ اب مجھے چاہیے، آپ لوگ تو کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ ہے، تو ریاست مدینہ کے حکمران تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، تو آپ لوگ کھانا نہیں پہنچا سکتے؟ نہیں، لیکن اس وقت جو ہے نا، جو حضرت عمر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں کوئی ایسے بھی سیاسی لیڈران نہیں رہ گئے تھے جو کہ سارا اپنا سرمایہ باہر لے گئے اور ملک کو کنگال کر دیا۔ وہ اپنا سرمایہ آپ نے کہنا تھا شاہد خاقان عباسی سے کہ جی آپ کی جو اتنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں آپ کے لیڈران کے، جن کو کہ آپ دفاع کر رہے ہیں، وہ تو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ایون فیلڈ بنی، وہ تو پارک لین بنے، یہ جو ساری جائیدادیں ہیں، آپ
ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ جی آپ یہ وقت ہے اس ملک میں اگر آپ وہ تو جہانگیر ترین کے بھی ہیں، جس جہانگیر ترین بھی ہوں، لائیں سب کچھ ادھر لائیں، یہی وقت ہے، اس وقت ملک کو ضرورت ہے. اچھا اگر یہ وہ شوگر اپنے ہوں گے ان کمیشن، کو اس ملک سے کیا ہمدردی ہوگی؟ شوگر کمیشن جہانگیر ترین کو نکالنے کے لیے بنایا گیا تھا یا کہ اس کے نتیجے میں اس کو نکالا گیا؟ ناٹ ایٹ آل جی، میں آپ کو اس بات کا مکمل یقین دلاتا ہوں، میں نے کسی کی قبر میں نہیں جانا. یہ بالکل فیصلہ ہوا تھا اس بنیاد پہ کہ جب چینی کی قیمتیں غیر ضروری طور پہ بڑھ گئیں تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیسے کیوں بڑھی ہیں، اس کی انکوائری کریں. وہ جب وہی والی بات ہے، جب انکوائری ہوئی ہے تو چیزیں کھلتی گئیں. اب جب چیزیں کھلتی گئیں تو وہ کسی ایک کے لیے نہیں تھا، وہ سب کے لیے تھا. اگر ہم نہ اس کو شامل کرتے جہانگیر ترین کو، آپ کہتے کہ جی آپ نے اپنے پارٹی کے بندے کو چھوڑ دیا ہے، باقیوں کو آپ نے کیا ہے. اسی لیے تو ہم نے کیا کہ لیکن ان کو جانے پھر کیوں دیا؟ جی باہر جانے کیوں دیا؟ دیکھیں جب تک اس وقت تک تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تو یہ پوری جو عملی جو ٹائم لائن دے دی گئی ہے ہر ادارے کو کہ وہ اس چیز کو پروف کریں اور اس چیز کی نشاندہی کریں کہ کہاں کہاں پہ کس نے کتنا وہ کیا. اچھا یہ جو آپ لوگ اتنے غریبوں کے ہمدرد ہیں، جو کہ ہیں، ہم نے اپنا ہمارا احساس پروگرام اب دیکھ لیں، نہیں احساس کسی اور حکومت میں ایسا ہوا تھا. لیکن کچھ اور چیزوں کا بھی احساس کرنا چاہیے نا کہ دیکھیں تیل کی قیمتیں زمین پہ آ گئی، جب تھوڑی سی سستی ہو گئی 10-15 دن آپ لوگ پھر پیٹرول پمپوں کے اس پہ مجبور نہیں کروا سکے کہ وہ اس کم قیمت پہ وہ بیچے. لوگ کرونا کے شکار ہوتے رہے تیل کے لیے قطاروں میں لگ کے، اور اب انہی مافیاز اور انہی لابیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کبھی تاریخ میں ایک مرتبہ اتنی بڑی ہے قیمت جو آپ لوگوں نے ایک دن میں بڑھا دی. نہیں بالکل میرا خیال ہے ماضی میں بڑھی ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آئل اس ریشو سے کبھی نہیں بڑھی. 100 روپے پہلے بھی تھا، اس سے زیادہ کا تھا. میں یہ نہیں کہتا، جسٹیفائی نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھیں ایک سیاسی حکومت ہونے کی حیثیت سے، ایک سیاسی آدمی ہونے کی حیثیت سے مجھے سخت دکھ ہے، مجھے ہمارے پرائم منسٹر کو بھی ہے کہ ہم نے غریبوں کو ایک دینی ہے، ہم نے ریلیف دینی ہے. سخت وقت آیا جب میں سستی ہوئیں، ہم نے قیمتیں نیچے کر دی. اس وقت بھی اتنی جی کہ 7 روپے اور 14 روپے نیچے کرا دی تو ایک دن کے لیے بھی انشور نہیں کرا سکے کہ لوگوں کو اس پہ ملے غریب آدمی کو. یہاں پہ پھر بات آتی ہے وہ پورا وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے، یہاں پہ ایک مافیا، ایک کارٹیلز، ایک مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے جو کہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو فیصلہ ابھی کروایا آپ کی حکومت سے اسی مافیا نے کروایا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو قیمتیں بڑھ گئیں، جس طرح سے کم ہوئی تھیں اسی طرح سے اسی نسبت میں انٹرنیشنلی بڑھ گئی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے دیکھیں آپ کمپیریزن تو کرتے ہیں نا، تو آپ لوگوں نے لے کی صورت میں اضافی ٹیکس لگایا. ہمسائے ملکوں میں بھی تو دیکھ لیں نا، ہمسائے ملکوں نے بھی دینا ہے، ٹیکس لگایا آپ نے، بالکل اس میں ٹیکس ہے. لیکن دیکھیں آپ نے یہ بھی اس ملک کو بھی تو چلانا ہے نا، جہاں پہ کہ 25 لاکھ صرف فائلرز ہوں، یہ نہیں کہ ٹیکس دیتے ہیں. کوئی ایک ملک شبلی بھائی آپ بتا دیں کہ انہوں نے تیل پہ اتنا لیوی ٹیکس لگایا ہو جتنا آپ لوگوں کا. آپ مجھے بتا دیں انڈیا میں 180 روپے کا لیٹر کیوں ہے، بنگلہ دیش میں کیوں ہے؟ ہم یہ نہیں ہے کہ انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کے اپنے ہمسائے ملکوں کی بات کرتے ہیں، ان کی 180 روپے نہیں ہے. آج کل تو یہ ریٹ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پورے خطے میں سب سے سستی، یہ اس انکریز کے باوجود پورے خطے میں ہماری پیٹرول کی پرائس سستی ہے. آپ اس کی ویریفائی کر لیں. لیکن آج کل آپ نہیں سمجھتے کہ جان بھی سب سے زیادہ سستی پاکستان میں جس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، ایک جان بھی چلی جائے کسی وبا سے، کسی بھی وجہ سے، وہ تکلیف دہ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جتنی ہمارے ملک کی کمزوریاں ہیں، ہمارے جو ایک ڈھانچہ ہے، انفراسٹرکچر ہے جو اس کی جو کمزوریاں ہیں، اسپتالوں کی، ہماری محدود وسائل کی، باوجود اس کے ہمارے پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ہماری جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ نسبتاً کم ہے. ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اس ادارے کے ذریعے. بہت شکریہ جناب شبلی فراز صاحب. شبلی فراز صاحب ایک بہت بڑے آدمی اور ایک بہت بڑے صاحبزادے کے شاعر کے صاحبزادے ہیں. تو مجھے بھی اپنے ایک ہمارے کامیڈین ہیں مزاحیہ شاعر میراوس پشتو کے زلزلے کے بارے میں انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، مجھے وہ یاد آ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ چا پک تحصیل خوڑو چا گونڈ ضلع و خوڑا، خلق زلزلے و خوڑل منگ زلزلہ و خوڑا. یعنی کوئی تحصیل کہا گیا اور کوئی پورا ضلع کہا گیا. لوگ زلزلے نے نگل لیے اور ہم نے زلزلے کو نگل لیا. تو اب میری دعا ہے کہ کل کہیں میراوس کو یہ نہ کہنا پڑے کہ چا پکے
تحصیلو خوڑو چاگونڈ زلو خوڑا خلق کرونے وہ خوڑل منگ کرونا وہ خوڑا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ کہنا پڑے کہ لوگوں کو کرونا نے کھا لیا، نگل لیا اور ہم نے کرونا کو نگل لیا۔ اس دعا کے ساتھ اور شبلی پراز صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔